میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور شریعت دیا ہے وہ دین و شریعت مکمل ہے، اور انسانی زندگی کے ہر موڑ پر یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہ آخری دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اب اس دین میں نہ کسی طرح کی کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے، ڈالی جا سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں ایڈ کی جا سکتی ہے، اور نہ اس دین سے کوئی چیز باہر نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کو بالکل کمپلیٹ کر دیا ہے، نہ باہر کی کوئی چیز اس میں شامل کی جا سکتی ہے، اور نہ اندر کی کوئی چیز باہر نکالی جا سکتی ہے۔ اس میں سے چیزوں کا نکالنا یا چیزوں کا ڈالنا اللہ رب العزت کا کام تھا، اور اس نے اس کام کو مکمل کر دیا، اور سارے انسانیت کی نجات کا دار و مدار اللہ پاک نے اسی دین کو قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور کوئی طریقہ اور کوئی راستہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل قبول اور قابل نجات دین الاسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 1400 سال سے لے کر اب تک مسلمان اسی دین کو فالو کرتے آ رہے ہیں، اسی دین پر چلتے آ رہے ہیں۔ جس نے بھی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کرنے کی کوشش کی تو امت نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ایسا شخص گمراہ اور بدعتی کہلاتا ہے کہ جو دین کے اندر نئی باتوں کو شامل کرے، اسے دین سمجھ کر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی وہ سنت ہے کہ جس پر چل کر ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی نجات و کامیابی ممکن ہے۔ سنت سے الگ ہٹ کر، اس سے علیحدہ ہو کر اگر کوئی چلے گا تو وہ بدعت کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف بدعت ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور مختلف احادیث میں سنت کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ سنت کا اتباع کرنے والے، سنتوں پر چلنے والے، اور سنتوں کو محبوب رکھنے والے، سنتوں سے محبت کرنے والے، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور جو اس کے برعکس سنت کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کر اپنی بنی بنائی ہوئی باتوں کو لے کر چلتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ایسوں کے لیے بڑی سخت مذمت آئی ہے، وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تم لوگ اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک اسے تھامے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے، اسے تھام کر نہیں رکھو گے، پکڑ کر نہیں رکھو گے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہیت سے تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ جہالت کے دلدل میں پڑنے سے، گھس جانے سے تمہیں کوئی چیز نکال نہیں سکتی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کو پسند کیا، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، اور جس نے محبت کی مجھ سے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو جس سے محبت کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس کے پیچھے چلے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا من احبنی فکان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت پر عمل کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں صحیح معنوں میں، جس کی زندگی کے اندر اتباع سنت جتنا زیادہ ہوگا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اسے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے حرکات و سکنات سے سنت جھلک رہا ہوگا۔ تمام کاموں میں اور اپنی معمولاتی زندگی میں سنت کو فالو کر رہا ہوگا، تو اسے بتانے کی یا ڈھنڈورا پیٹنے کی بالکل ضرورت نہیں کہ میں متبع سنت ہوں، میں محب رسول ہوں۔ جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے، سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نہیں اتارتے ہیں، وہی دعویٰ کرتے، وہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ بتانے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، اور جو متبع سنت ہوتا ہے وہی محب رسول ہوتا ہے۔ سنت کے اپوزٹ، سنت کی مخالف، اس کی ضد بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ امام بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی، کسی نئی بات کو ایجاد کیا، کوئی نئی بات پیدا کی، کوئی نیا طریقہ نکالا جس کا تعلق اس دین سے نہ ہو، ما لیس منہ، جس کا تعلق اس دین سے نہ ہو، فہو رد، وہ قابل رد ہے، مردود ہے، اسے کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی چیزیں بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ہر نئی چیز جسے دین سمجھ کے کیا جائے، ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جائے، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، اس پر ثواب کا عقیدہ رکھا جائے، نیکی سمجھ کر کیا جائے، جبکہ اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ حدیث سے ہے، تو وہ نئی چیز بدعت کہلائے گی۔ رسول پاک کی سنت سے اس کا تعلق نہیں ملتا، خلفائے راشدین کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے خلفائے راشدین کا طریقہ یہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لوگ میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام، ایسا عمل یا ایسی کوئی چیز جو قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے سے میل نہیں کھاتی ہے اور اسے دین کا حصہ سمجھ کر یا ثواب و نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ نئی چیز بدعت کہلاتی ہے اصطلاح ہے شریعت میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود دین نہیں ہوتی ہیں، اسے دین نہیں کہا جاتا ہے، لیکن دین کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ نہ بھی اسے کیا جائے، اس کو استعمال نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مائک سے اذان دینا، اذان بغیر مائک سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن مائک کا استعمال کرنا یہ اذان کے سپورٹ کے لیے ہے کہ آواز اس کی دور تک پہنچے۔ یہ اسی لیے اس کو ایجاد کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی آواز دور تک پہنچائی جائے۔ تو یہ چیز دین کو سپورٹ کرنے والی ہے، بذات خود دین نہیں ہے کہ اس میں بھی بدعت کا فتویٰ لگا دیا جائے اور آج سے جو ہے مسجد سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تھی نہیں۔ تو بدعت ایسی چیز نہیں کہلائی جاتی ہے، اس کو کوئی دین سمجھ کر نہیں استعمال کرتا ہے۔ اس طرح آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے جس کا تعلق انتظام سے ہو، جس کا تعلق دین کو سپورٹ کرنے سے ہو، اس کی تقویت سے ہو، اسے فائدہ پہنچانے سے ہو، تو ایسی چیزیں بدعت نہیں کہلاتی۔ لفظ کو، شبد کو پکڑ کر آپ اسے بدعت کہہ سکتے ہیں کہ بدعت کہتا ہے نئی نئی چیزوں کو جو پہلے زمانے میں نہیں تھی اور اب پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کہیں تو ساری چیزیں بدعت ہیں، لیکن جس بدعت کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ وہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے کر جاتی ہے، تو ان بدعت سے مراد، اس بدعت سے مراد وہ بدعت ہے، وہ نیا طریقہ ہے جس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے، نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے۔ ایسی بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی انسان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین چیز، سب سے بدترین بات نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہ گمراہی، بدعت سے مراد یہاں پر ایسی بدعت، ایسی نئی چیز جس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے اور اس کو ثواب و نیکی سمجھ کر کیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں، نہ صحابہ کے طریقوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ چیز بدعت ہے۔ اور بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ یہاں تک آتا ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ تعالی ہر بدعتی کے اوپر توبے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر بدعتی کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، شراب پینا اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ حرام ہے، عادت سے مجبور ہے، پیتا ہے، لیکن گناہ سمجھتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی، کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے کہ گناہ ہے۔
برائی کو برائی سمجھ رہا ہے کہ برا ہے تو اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن ایک بدعتی وہ غلط کام کرتا ہے تو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، وہ نئے نئے طریقے کو فالو کرتا ہے تو اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر کرتا ہے، تو بتائیے اسے توبہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ وہ بدعت کو ثواب سمجھ رہا ہے، بدعت کو سنت سمجھ رہا ہے، تو اسے توبہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ ایک آدمی انجانے میں کوئی کام غلط کام کر رہا ہے، بتانے پر اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، وہ راہ راست پر آ سکتا ہے، غلط کاموں سے باتوں سے باز آ سکتا ہے، لیکن جو شخص برائی کو برائی نہ سمجھ کر اس کو اچھائی سمجھ کر کرے تو ایسا انسان راہ راست پر کیسے آ سکتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے، اس میں شامل کرتا ہے، تو وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی ہے۔ یعنی جس بات کو وہ پیش کر رہا ہے، نئی باتوں کو ایجاد کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دین ہے یا نہیں ہے۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نئی نئی باتوں کو پیدا کرنے سے، ایجاد کرنے سے بچو۔ آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر ایسی نئی نئی باتیں پائی جاتی ہیں اور اسے دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جو چیز سنت نہیں ہے اس پر سنت کے لیبل لگا دیا جاتا ہے، سنت کا اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے اور اسے سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ثواب سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں انہوں نے دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے اور بدعت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام نے سخت موقف اختیار کیا اور اس سے اپنی سخت ناراضگی جتلائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عمر ابن خطاب کے صاحبزادے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، قرآن کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر آخری زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، تو ہم انہیں مسجد میں پکڑ کر لے کر جاتے تھے نماز کے لیے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے استاذ محترم کو لے کر مسجد میں گئے تو انہوں نے ایک آدمی کے منہ سے یہ کلمات سنے، الصلاۃ الصلاۃ، مطلب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے وہ لوگوں کو بلا رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس شخص سے کہ جو تم نے ابھی اذان دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ابھی اذان تم نے دی ہے، کیا اس تمہاری اذان کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی دعوت نہیں تھی؟ نماز کے لیے بلانے کی وہ دعوت کافی نہیں تھی کہ جو تم الگ سے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے شاگرد امام مجاہد سے کہ مجھے یہاں سے لے چلو، اخرج بنا اخرج بنا فإن هذه بدعہ، یہاں سے لے چلو مجھے، یہاں بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اذان، کیونکہ اذان دی جاتی ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے۔ اب اذان کے بعد آپ دوبارہ کوئی چیز کا، کسی چیز کا ایجاد کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، یہ اس بدعت کا ارتکاب کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے لے چلو یہاں سے۔ ایک روایت میں آتا ہے وَلَمْ يُصَلِّ فِي، اس مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ وہ اچھا کام کر رہا تھا، وہ اپنے اعتبار سے اچھا کام کر رہا تھا، لوگوں کو نمازی کے لیے بلا رہا تھا۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے واقعات ہیں۔ انہیں عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں اور ایک صاحب کو چھینک آئی،
ایک صاحب کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا، بعد میں اس سے کہا یہ جو تم نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا، یہ کلمات تو اپنے آپ میں بڑے خوبصورت کلمات ہیں، لیکن تم نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کہیں جب چھینک آئے کہ الحمدللہ، اور تم نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ کا تم نے اضافہ کیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہے، تم نے یہ کیا اس میں شامل کر دیا؟ والسلام علی رسول اللہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن تم نے اس میں شامل کیا اور اس کو تم ثواب سمجھ کر رہے ہو، اس کو ٹوکا، اس نے بدعت کا ارتکاب کیا تھا۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، اچھا ہی تو کر رہے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ حرج ہی کی بات ہے۔ اسی حرج کی وجہ سے بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے دین کا۔ حرج کی کیا بات ہے؟ اسی حرج کی بات ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گی کہ کون سی چیز کتنی اچھی ہے، ہمیں پڑھنے میں بولنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ چیز کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق رسول پاک کی تعلیمات سے ہے یا نہیں ہے، صحابہ کے طریقوں سے وہ چیز ملتی جلتی ہے یا نہیں ہے۔ بیٹا یہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے یا یہ کلمات اچھے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے۔ جیسے بہت سی مساجد میں دیکھا گیا کہ اذان کے 10-15 منٹ کے بعد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، اس کو تصویب بولتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر جب مسجد میں داخل ہوئے تو الصلاۃ الصلاۃ کی صدا انہوں نے سنے تو انہوں نے ٹوکا، اور آج بھی ایسی مسجدوں میں، بہت سی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر اذان کس بات کے لیے دی گئی؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان اسی لیے دی جاتی ہے کہ لوگ ایک وقت میں آ کے نماز میں شامل ہو جائے، جماعت ہو جائے۔ لیکن اذان کے بعد آپ دوسرا اعلان کرنا اپنی مرضی سے، یہی چیز بدعت ہے۔ اب ان صحابوں سے کہا جائے تو کہیں گے اس میں برائی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہی تو بھیج رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ یہی برائی ہے کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے شامل کر لیا۔ برائی یہی ہے، کیونکہ اذان کے بعد دوسرا کوئی اعلان نہیں ہے۔ ویسے آپ خوب پڑھیے، درود شریف کا خوب نذرانہ پیش کریے، کوئی منع نہیں، لیکن اگر یہی درود شریف آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں اتحیات کے بعد پڑھیں گے تو مفتی صاحبان سے فتویٰ پوچھیے کہ سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کام تو آپ نے اچھا کیا، درود شریف پڑھی، تیسری یا چوتھی رکعت والی نماز ہے، آپ نے دوسری رکعت اتحیات کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، کام اچھا کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو سیدھے کھڑا ہونا ہے، آخری رکعت میں درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جو دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف پڑھے گا، آخر میں جا کے اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز جہاں پر ہے اسے وہیں پر رکھنا چاہیے، اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے، حرج کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ کہہ کر کسی دین کی چیز کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے اور گمراہی جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔